نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانا وكنتم على شفا حفرة من النار فأنقذكم منها كذلك يبين الله لكم آياته لعلكم تهتدون صدق الله العظيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله الله رب محمد صلى عليه وسلم نحن عباد محمد صلى عليه وسلم صلاة وسلاما عليك يا رسول الله معزز و محترم مشائخ و علماء اسلام، خاص طور پر آج کی اس پروقار تقریب کے سرپرست اعلیٰ و صدر محترم پروردہ آغوش ولایت جامع معقول و منقول خطیب الاسلام حضرت علامہ مولانا قاری محمد طیب نقشبندی صاحب دامت برکاتہم، آج کی اس پروقار تقریب کے مہمان خصوصی استاد العلماء جامع معقول و منقول حضرت علامہ مولانا محمد صابر علی صاحب دامت برکاتہم، انتہائی عزت و تکریم کے لائق معزز و محترم حاضرین و سامعین، ربیع الاول شریف کا مبارک اور مقدس مہینہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت باسعادت کا مہینہ ہے۔ اس مبارک مہینے کی گھڑیوں کو یہ شرف و اعزاز حاصل ہے کہ اس میں حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی جلوہ گری ہوئی، اور وہ گھڑی سال کی تمام گھڑیوں سے افضل ہے اور اعلیٰ ہے۔ جس رات میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما ہوئے ہیں،
اس کے بارے میں ہمارے علماء کا نظریہ یہ ہے لیلۃ المیلاد افضل من لیلۃ القدر. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش کی رات قرآن کے نزول کی رات سے افضل بھی ہے، اعلیٰ بھی ہے، بہتر بھی ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ ماشاءاللہ. بعض علماء نے جس میں شیخ عبدالحق محدث دہلوی بھی ہیں، علامہ عبد الرحمن ابن جوزی بھی ہیں، حضرت امام احمد بن حنبل بھی ہیں، ان کے نزدیک جمعۃ المبارک کی رات شب قدر سے افضل ہونے کی وجہ یہ ہے کہ اس میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا نور اقدس حضرت عبداللہ کی پیشانی سے نکل کر حضرت آمینہ کے رحم میں جلوہ فرما ہوا ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ. اور اسی نظریے کو علماء دیوبند میں مولوی اشرف علی تھانوی صاحب نے بھی بہت اجاگر کیا ہے اور کہا ہے کہ جمعے کی رات شب قدر سے افضل اس لیے ہوئی ہے کہ اس رات میں حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے نور کا انتقال آپ کے والد محترم کی پیشانی یا پشت سے آپ کی والدہ محترمہ کے رحم میں ہوا ہے. معلوم ہوا کہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جس شب میں آئے ہیں وہ شب افضل ہے، جس گھڑی میں آئے ہیں وہ گھڑی سال کی تمام گھڑیوں سے افضل ہے. حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش کی خوشی میں جو محافل منعقد کی جاتی ہیں ان کو عید میلاد النبی کی محفل کہا جاتا ہے. بلند آواز سے کہیے. اس کا سادہ سا مطلب ہمارے ہاں صرف اتنا ہی ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش کی خوشی، جس پر بہت سے بلند و بانگ دعوے کیے جاتے ہیں. دیکھو جی، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے تو کبھی یہ کام کیا ہی. میں یہ عرض کرتا ہوں کہ سرکار اپنی پیدائش پر ناراض ہوئے تھے؟ اگر تو وہ اپنی پیدائش پر ناراض ہیں پھر حوالہ پیش کرنا چاہیے. عقل کی بھی یہ بات بہت بعید ہے کہ کوئی ہستی پیدا ہو اور اپنے پیدا ہونے پہ خوش نہ ہو. ابھی آپ سماعت فرما رہے تھے صحیح مسلم سے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی پیدائش کی خوشی میں سوموار کے دن کا روزہ رکھتے تھے. روزہ رکھنے کی وجہ میں یہی بتایا تھا فیہ ولدت وفیہ انزل علیہ. روزہ اسی لیے رکھتا ہوں کہ اس دن میں پیدا ہوا ہوں، اسی دن مجھ پر قرآن کے نزول کا آغاز ہوا ہے. امت مسلمہ میں حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش کی خوشی منانے کا معمول زمانہ قدیم سے جاری ہے. ہمارے گمان کے مطابق کوئی زمانہ ایسا نہیں گزرا جس میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پیدا ہونے کی خوشی نہ کی گئی. سبحان اللہ. حضرات آپ توجہ نہیں فرما رہے ہیں، بڑے سادے انداز میں میں بات کرنے لگتا ہوں. ماشاءاللہ. علماء وہابیہ کا میں حوالہ اکثر پیش کرتا رہتا ہوں. نواب صدیق حسن بھوپالی نے برملا طور پہ لکھا ہے الشمامۃ الانبیاء میں، جس کو حضرت کے میلاد کا حال سن کر فرحت حاصل نہ ہو اور شکر خدا کا حصول پر اس نعمت کے نہ کرے، سمجھ لو کہ وہ مسلمان نہیں. سبحان اللہ سبحان اللہ. یہ ان کا فتویٰ ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد پر جو خوش نہ ہو وہ مسلمان کہلانے کے لائق نہیں. محدثین نے اپنی کتابوں میں باقاعدہ طور پر اس کے عنوان قائم کی. ماشاءاللہ. امام ابن حجر مکی 9ویں اور 10ویں صدی کے مجدد گزرے ہیں.
اپنے زمانے کے نامور علماء کے امام اور استاد تھے، ماشاءاللہ، جن کو حنبلیوں نے بھی مانا ہے، شافیوں نے بھی مانا ہے، مالکیوں نے بھی مانا ہے، حنفیوں نے بھی مانا ہے، سبحان اللہ، اہل سنت نے بھی مانا ہے، دیوبندیوں نے بھی مانا ہے، اپنوں نے بھی مانا ہے، بیگانوں نے بھی مانا ہے۔ سبحان اللہ، قریب قریب 500 برس پہلے ان کی ایک کتاب ہے فتاوی حدیثیہ، اس کے صفحہ نمبر 200 پر اپنے زمانے کے اندر منائے جانے والے میلاد کا حال انہوں نے لکھا ہے۔ سبحان اللہ، فرماتے الموالد والاذکار التي تفعل عندنا اکثرها مشتمل على خیر كصدقۃ وذکر وصلاۃ وسلام على رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ومدحہ۔ سبحان اللہ، واجب، اس کا مطلب یہ ہے اجمالاً یا اختصاراً، وہ فرماتے ہیں ہمارے زمانے میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے میلاد کی جو محفلیں منعقد ہوتی ہیں وہ بھلائی پر مشتمل ہوتی ہیں، اس لیے کہ ان کے اندر 5 کام بطور خاص کیے جاتے ہیں۔ ماشاءاللہ، سب سے پہلے ان میں شیرینی تقسیم ہوتی ہے، اللہ اللہ، واجب، سبحان اللہ کہی، سرکار کی آمد کی خوشی میں شیرینی تقسیم ہوتی ہے، آقا کونین صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پڑھا جاتا ہے، سرکار کی ذات پہ سلام پڑھا جاتا ہے، آقا کونین کی پیدائش کے وقت جو معجزات رونما ہوئے تھے ان کا ذکر کیا جاتا ہے، اور آقا کونین صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں نعت خوانی کی صورت میں نذرانہ پیش کیا جاتا ہے۔ عزیزان گرامی قدر توجہ طلب بات یہ ہے کہ جو 5 کام آج سے 500 برس پہلے ہوتے تھے، اللہ اللہ، وہی کام اللہ کے کرم سے آج بھی اہل سنت کے ہاں جاری ہیں۔ اور امام ابو عیسیٰ ترمذی محمد بن عیسیٰ بن سورت بن موسیٰ بن دہاق ترمذی شافعی سنی 202 ہجری میں پیدا ہوا ہے، اللہ اللہ، 279 ہجری میں اس کا انتقال ہوا ہے۔ واہ، یہ محدثین کی صف میں اس کی کتاب سنگ میل کی حیثیت رکھتی ہے، ماشاءاللہ، اپنی جامع میں دنیا کی ہر یونیورسٹی میں پڑھائی جاتی ہے، واہ، مکہ یونیورسٹی میں پڑھائی جاتی ہے، مدینہ شریف کی یونیورسٹیوں میں پڑھائی جاتی ہے، سبحان اللہ، الازہر میں پڑھائی جاتی ہے، دارالعلوم دیوبند میں پڑھائی جاتی ہے، نجد کے مدارس میں پڑھائی جاتی ہے، واہ واہ، سہارنپور کے مدارس میں پڑھائی جاتی ہے۔ سبحان اللہ، دنیا کا کوئی اسلامی مدرسہ اور مکتب اور یونیورسٹی شاید دنیا پر نہ ہو جس کے اندر یہ کتاب نہ پڑھائی جاتی۔ سبحان اللہ، امام ابو عیسیٰ ترمذی 1200 برس پہلے اپنی کتاب کے اندر جو باب قائم کرتا ہے سبحان اس کا نام رکھتا ہے باب ما جاء فی میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ اب میں وہ باب بانتا ہوں جس میں سرکار کے میلاد کی حدیثیں لاؤں گا۔ غور نہیں فرمایا آپ نے؟ میں یہ کہتا ہوں کہ اگر میلاد کی کوئی حدیث ہے ہی نہیں تو یہ لائے گا کیا؟ سبحان اللہ، بہت اچھے، بہت اچھے، جن کا یہ کہنا ہے کہ سرکار کے میلاد کا کبھی تذکرہ ہوا نہیں، میں تو اکثر یہ بات بھی آج کل جو جتنے جلسے ہوتے ہیں ضرور عرض کرتا ہوں کہ سیرت کا جلسہ ان کے ہاں منعقد کرنا بہت اچھا کام ہے، بے شک، بہت بہتر کام ہے، اس پر پیسہ لگانا بھی جائز ہے، اس کے لیے اشتہارات چھپوانا لگوانا بھی جائز ہے، اس کے لیے بندوں کو اکٹھا کرنا بھی جائز ہے، ٹی وی پر بلانا بھی جائز ہے، جو اس میں عالم دین آئے اس کی خدمت کرنا بھی جائز ہے۔ اللہ اللہ، سیرت کا جلسہ ہر مکتب فکر کے ہاں جائز ہے۔ میں یہ کہتا ہوں کہ دنیا کے اندر آج تک سیرت کے عنوان سے جتنی کتابیں لکھی گئی ان میں سے کوئی ایک کتاب دکھا دو کسی مکتب فکر کی ہو، کسی زبان میں لکھی گئی ہو، چاہے محمد بن عبد الوہاب نجدی کے بھائی کی ہو، چاہے شبلی نعمانی کی ہو، چاہے سلیمان ندوی کی ہو، چاہے قاضی سلیمان منصور پوری کی ہو، چاہے امام الدین ابن کثیر کی ہو، چاہے کسی اور چھوٹے بڑے رائٹر کی ہو جس میں سرکار کے میلاد کا ذکر نہ آیا ہو۔ ایک کتاب ہمارے سامنے ہم یہ کہتے ہیں جب سیرت کی کوئی کتاب سرکار کے میلاد کے ذکر کے بغیر مکمل نہیں، ابھی پوری توجہ نہیں، مسئلہ بڑا آسان ہے، سمجھانا چاہتا ہوں۔ ابھی صاحبزادہ
صاحب آپ کو تیار کرتے تھے کہ یاد کر لے یہ مسئلے، تو یہ مسئلہ بڑا ہی آسان ہے۔ تو میں عرض کر رہا ہوں حضرات، دنیا کی کوئی سیرت کی کتاب جو مکمل کہلا سکے سرکار کے میلاد کے ذکر کے بغیر مکمل نہیں ہوتی۔ میں کہتا ہوں سرکار کے میلاد کے ذکر کے بغیر سیرت کا جلسہ کیسے مکمل ہمارے کہنے کی ضرورت نہیں، سرکار کے میلاد پر کتابیں باقاعدہ ان کے ہاں لکھی جا چکی، علماء وہابیہ نے لکھی، غیر مقلدین نے لکھی، اہل حدیثوں نے لکھی ہے، دیوبند نے لکھی ہے، نواب صدیق حسن بھوپالی کی کتاب میلاد کے عنوان سے موجود ہے، اشرف علی تھانوی صاحب کی کتابیں موجود ہیں۔ میں کہتا ہوں اگر کتابیں لکھنا جائز ہے تو ان کتابوں کو پڑھ کر سنانا کیوں جائز نہیں؟ یا تو آپ نے توجہ نہیں فرمائی ہے یا آپ سیکھنا چاہتے ہیں۔ معلوم ہوا کہ کتابیں لکھتے ہیں، اگر ہم انہی کتابوں کو پڑھ کر سنا دیں، مجھے بات سے کہوں، ابھی مولانا شفیع کراچی صاحب کی جو تقی عثمانی صاحب اور رفیع عثمانی اور شبیر احمد عثمانی کے جو بزرگ ہیں، جو بندیوں کا بڑا ماہر مفسر ہے یہ، اس کی کتاب سیرت خاتم الانبیاء، اس کے صفحہ نمبر 17 پہ وہ لکھتا ہے کہ ربیع الاول شریف، ماہ ربیع الاول شریف کی 12ویں کے انقلاب کی اصل غرض آدم و اولاد آدم کا فخر، کشتی نوح کی حفاظت کا راز، حضرت ابراہیم علیہ السلام کی دعا، حضرت موسیٰ اور عیسیٰ کی پیشین گوئیوں کا مصداق، یعنی ہمارے آقا نامدار محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رونق افروز عالم ہوتے ہیں۔ اس سے بڑھ کر تو میلاد کی محفلوں میں ہم بھی سرکار کی آمد کا تذکرہ کرتے ہیں، وہ تشریف لے اونچی آواز سے کہو سبحان اللہ۔ ان کی کتابوں میں یہ باتیں موجود ہیں۔ خود مولوی رشید احمد گنگوئی نے بھی ایک مقام پہ لکھا، اگرچہ اس کے فتووں میں زمین آسمان سے زیادہ تضادات پائے جاتے ہیں، کسی مقام پر وہ لکھتا ہے کہ بھئی اگر صحیح روایات سے بھی میلاد پڑھا جائے تو ناجائز ہے، صحیح روایات سے 6 راویوں کی حدیثوں سے بھی پڑھا جائے تو ناجائز ہے۔ لیکن میں نے اس کا بتاوا پورا پڑھا ایک خاص مسئلے کو تلاش کرنے کے لیے، تو ایک مقام پہ لکھتا ہے فی الواقعہ نفس ذکر ولادت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا کوئی منکر نہیں ہو سکتا۔ غور نہیں فرمایا سبحان اللہ کہیے لکھتا ہے فی الواقعہ نفس ذکر ولادت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا کوئی منکر نہیں ہو سکتا، بلکہ وہ مندوب و مستحسن ہے۔ کہتے سرکار کے میلاد کے ذکر کا کون منکر ہو سکتا ہے؟ یہ تو انتہائی اچھا کام ہے، انتہائی مستحسن کام ہے، انتہائی مستحب عمل ہے۔ معلوم ان کے ہاں بھی در پردہ یہ بات پائی گئی ہے۔ تو میں جس کتاب کا حوالہ دے رہا تھا جامع ترمذی، ان کا باب ہے پورا، باب ما جاء فی میلاد النبی۔ کہتے ہیں اب میں وہ باب پڑھتا ہوں جس میں سرکار کے میلاد کی حدیثیں لاؤں۔ سبحان اللہ کہیے۔ یہ باب ابھی آپ کی محبت ہو نہیں رہی، میرا دل چاہتا ہے میں سرکار کی زبان سے جو پڑھا گیا وہ سناؤں گا۔ سبحان اللہ کہو نا بلند آواز۔ ابھی پچھلی میں ایک جگہ پہ تقریر کر رہا تھا، مجھے کہتے ہیں رات کو ٹی وی میں بڑا رگڑا لگایا انہوں نے۔ میں نے کہا کہتے ہیں یہ عید منانا شروع کر دیا ہے، یہ کدھر سے آیا؟ میں نے کہا میں نے خود یہ ڈاکٹر اسرار کی تقریر سنی، انٹرنیٹ پہ موجود ہے۔ وہ کہتے سرکار ایک مرتبہ جا رہے تھے تو جاتے جاتے اچانک ایک صحابی کے گھر چلے گئے، تو کہتے اچانک سرکار پہنچے تو صحابی کی تو عید ہو گئی نا۔ یہ چہرہ بجھ آیا آپ کا کھلا نہیں، میں حدیثیں سنانے کا ارادہ رکھتا ہوں جب چہرہ کھل جائے گا۔ اب وہ کہتے صحابی کی عید ہو گئی، سرکار اچانک چلے گئے۔ میں نے کہا صحابی کے گھر جائیں تو تیرا فتویٰ عید ہو جاتی ہے، ہمارے گھروں میں آ جائیں تو عید کیوں نہیں ہوتی؟ رہ گیا یہ مسئلہ عید منانے کا۔ تو یہ امام ابو عیسیٰ ترمذی کی جامع اٹھا لو، جلد اس کی دوم ہے، صفحہ نمبر اس کا 134 ہے۔ 2 روایتیں اس مقام پر موجود ہیں، ایک میں راوی حضرت طارق بن شہاب ہے اور دوسری روایت کے جو راوی ہیں اس میں پوری سند کے اندر فقط 4 راوی ہیں۔ پہلے حدثنا
عبد بن حمید حدثنا عبد بن حمید حدثنا یزید بن ہارون حدثنا حماد بن سلمۃ عن عمار بن عمار قال قرأ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ اليوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا وعنده یہودی فقال لو انزلت هذه الآية لاتخذنا يومها عيدا. مجھے آواز سے کہو. عمار بن ابی عمار کہتے ہیں حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما نے قرآن مجید کی آیت پڑھی الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا. اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں میں نے آج کے دن تمہارا دین تمہارے لیے مکمل کر دیا ہے, اپنی نعمت کو تم پر تمام کر دیا ہے, اور اسلام کو بطور دین کے تمہارے لیے پسند کر لیا ہے, میں اس پہ راضی ہو گیا. وعنده یہودی, ایک یہودی بندہ ان کے بعد بیٹھا تھا, وہ کہتے لو انزلت هذه الآية, اگر یہ آیت تمہاری بجائے ہم پہ اترتی لاتخذنا یومها عیدا, ہم اس دن کو عید بنا لیتے. میں نے کہا بھئی تیری عقل سے تو یہ یہودی کی عقل بہتر نظر آ رہی ہے جو کہتا ہے کہ ہم پہ آیت اترتی عید بنا لیتے. آگے سے حضرت عبداللہ بن عباس بولے تو کیا فرماتے, حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ جواب میں بولے فرماتے ارے تو سمجھتا ہے کہ تم پہ اترتی عید مناتے, سن جس دن ہمارے ہاں اتری تھی, جس دن ہمارے ہاں اس کا نزول ہوا تھا, اس دن فرماتے کیا تھا, فرماتے فی یوم عیدین, اس دن تو ایک ہی تھا, عیدیں دو تھی, فی یوم الجمعہ و فی یوم عرفہ, اس دن ایک جمعہ کا دن تھا, ایک عرفہ کا دن تھا. عزیزان گرامی قدر یہ عرض کرنا چاہتے ہیں حضرت عبداللہ بن عباس کہتے تو ایک عید کی بات کرتا ہے, ہمارے ہاں دو تھی. ابھی سبحان اللہ کہہ دو نظر. معلوم ہوا کہ صحابی قرآن کی آیت کے اترنے کو عید مناتا ہے, ایک نہیں دو عیدیں کرتا ہے. ارے ہم کہتے ہیں قرآن تو آیا تھا نبی اکرم کے سبب سے, تو جو قرآن کے آنے کا سبب بنا ہے اس کی آمد کے دن کو عید کیوں نہ منایا جائے. اور اس سے متصل اوپر جو روایت ہے اس کے راوی حضرت طارق بن شہاب ہیں. اسی روایت کو امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی صحیح میں جلد دوم میں صفحہ نمبر 662 پر نقل کیا ہے, طارق بن شہاب ہی کی روایت سے. یہ طارق بن شہاب کی اکثر روایتیں فاروق اعظم سے سنی ہوئی. ایک روایت مجھے یاد آتی ہے صحیح بخاری سے جلد اول سے صفحہ نمبر 453 سے, سنا دوں. عن طارق بن شہاب قال سمعت عمر يقول قام فينا النبي صلى الله عليه وسلم مقاما فأخبرنا عن بدء الخلق حتى دخل أهل الجنة منازلهم وأهل النار منازلهم حافظ ذلك من حفظه ونسيه من نسيه. طارق بن شہاب کہتے ہیں میں نے فاروق اعظم کو منبر پہ بیٹھ سے سناتے دیکھا. وہ کیا کہتے ہیں آقا کونین صلی اللہ علیہ وسلم ایک دن ہمارے درمیان آئے تھے اور درمیان میں جلوہ گر ہو کے فرمایا تھا. سرکار نے خبر دینا شروع کی. کہاں سے؟ بدء الخلق, کائنات کی ابتدا سے لے کر کائنات کی ابتدا سے شروع کیا, کرتے رہے کہتے یہاں تک حتی دخل اہل الجنہ, یہاں تک کہ جنتیوں کے جنت میں جانے تک کا بیان فرما دیا. حتی دخل اہل الجنہ منازلہم, یہاں تک کہ جنتیوں کے جنت میں جانے تک اور ان کے محلات تک کے بھی بیان فرما دیا. حتی دخل اہل النار منازلہم, اور دوزخیوں کے دوزخ میں جانے تک کا بیان کیا. کہتے حافظہ من حافظہ ونسیہ من نسیہ, جس نے یاد کر لیا کر لیا, جو بھول گیا وہ بھول گیا. یعنی صحابی کا یہ نظریہ ہے کہ آقا کونین کائنات کی ہر شے کو جانتے ہیں, ہر شے کو جانتے ہیں. کائنات کی ابتدا سے شروع
کیا تھا انتہا تک چل. اور پھر اسی طرح سے ملتا جلتا بیان حضرت ابو زید کی بیان سے بھی صحیح مسلم جلد دوم صفحہ نمبر اس کا 392 حضرت ابو زید فرماتے صلی اللہ بنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم الفجر صعد المنبر فخطبنا حتى حضرت الظهر فنزل ثم صلى ثم صعد المنبر فخطبنا حتى حضرت العصر فنزل ثم صلى. آقا کونین صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں حضرت ابو زید کہتے ہیں کہ جو سرکار نے ایک دن ہم کو فجر کی نماز پڑھائی, فجر کی نماز پڑھ کے سرکار منبر پہ چڑھے, بیان کرنا شروع کیا, کرتے رہے یہاں تک کہ ظہر کی نماز کا وقت آیا. ظہر کی نماز کے لیے منبر سے نیچے اترے, سرکار نے پھر نماز پڑھائی, نماز پڑھانے کے بعد پھر منبر پہ چڑھے, پھر بیان کرنا شروع کیا, کرتے رہے حتی حضرت العصر, یہاں تک کہ عصر کی نماز کا وقت آیا. فنزل, سرکار اپنے منبر سے نیچے آئے, پھر صحابہ کرام کو نماز پڑھائی, پھر سرکار منبر پہ چڑھ گئے. فخطبنا, پھر بیان کرنا شروع کیا, کرتے رہے حتی غربت الشمس, یہاں تک کہ سورج غروب ہو گیا. آقا کونین صلی اللہ علیہ وسلم کا خطاب صبح سے شروع ہوا, شام تک جاری رہا, اور کتنا بیان کیا, کرتے رہے کتنا. ایک روایت کے اندر یہ الفاظ ہے فاخبرنا بما کان وبما هو قائم, جو کچھ ہو چکا تھا وہ بھی بیان کیا, جو کچھ ہونے والا تھا وہ بھی بیان کر دیا. ایک روایت میں آقا کونین صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے ان اللہ تعالی قد رفع لی الدنیا فانا انظر الیہا فإلى ما هو قائم فیہا الى یوم القیامہ کانما انظر الى کفی هذه. اللہ تبارک و تعالی نے میرے سامنے سے کائنات کے سارے پردوں کو اٹھا دیا ہے. میں کائنات کی ابتدا سے لے کر کائنات کی انتہا تک ہر شے کو ایسے دیکھتا ہوں جیسے اپنی ہاتھ کی اس ہتھیلی کو دیکھتا رہتا ہوں. میں بیان کر رہا تھا حضرات 10:30 بجے وقت ختم ہوگا, حضرت نے حکم فرمایا کہ 10:30 بجے محفل ختم ہوگی, اس لیے میں جب نعرہ نہ لگے بس میری بات سنتے جاؤ. میں حدیثیں سنانا چاہتا ہوں 2-4 آپ کو. اور میں یہ کہا حضرت طارق بن شہاب کہتے ہیں ان طارق بن شہاب, حضرت طارق بن شہاب کی روایت ہے, کہتے ہیں ایک قالا یہودی لعمر بن الخطاب یا امیر المومنین لو انزلت هذه الآیہ اليوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی وردیت لکم الاسلام دینا لاتخذنا یومہا عیدا. یہودی حضرت فاروق اعظم کے پاس آیا, اس نے کہا اگر ہم پر ہی آیت اترتی نا ہم اس دن کو عید بنا لیتے. وہ تو عبداللہ بن عباس نے آرام سے ہی سمجھا دیا. حضرت فاروق اعظم ہے یہ, حضرت فاروق اعظم بولے تو کیا فرماتے ہیں, فرماتے فقال عمر انی لعالم ای یوم انزلت. کیا سمجھتا ہے تو, سبق دینے آیا ہم کو, ہمیں تو سمجھائے گا کہ جس دن یہ آیت اتری اس دن عید کا دن ہے. فرماتے ہم کو معلوم ہے جس دن یہ آیت اتری تھی فی یوم الجمعہ و فی یوم عرفہ, اس دن ایک نہیں 2 عیدیں تھی, جمعہ کا دن تھا, عرفہ کا دن تھا. میں کہتا ہوں حضرت فاروق اعظم بھی سمجھائیں جس دن قرآن کی آیت اترے ہم قدر شناس ہیں, ہمارے لیے وہ دن عید کا دن ہوتا ہے. ہم کہتے ہیں ہم بھی ان کی طرز پہ چلتے قدر شناس ہیں. جس دن دنیا کی سب سے بڑی نعمت آئی ہے وہ عید کا دن. اور کتنی بڑی عید کا دن ہے وہ جو ہمارے مفتی احمد یار خان نے بات فرمائی, نثار تیری چہل پہل پہ 1000 عیدیں ربیع الاول, نثار تیری چہل پہل پہ 1000 عیدیں ربیع الاول. کہتے ہیں ربیع الاول تیری شان و شوکت پر کروڑوں عیدیں قربان. آپ کہتے ہیں نثار تیری چہل پہل پہ وہ 1000 کہتے ہیں, تمہارا کروڑوں کا کرتا ہے. سبحان اللہ کون ہے؟ میں نے کہا 1000 تب ہوتی جب ہزاروں کہتے, جب وہ کہتے ہیں نثار تیری چہل پہل پہ 1000 عیدیں
میں نے کہا بے عقلا مفتی احمد یار ہزاروں نہیں کہتا، کیونکہ ہزاروں تو 2-4 ہزار پہ مکمل ہو جاتا ہے، یہ تو عدد جنس کو بیان کرتے ہیں۔ اگر کروڑ ہزار بھی ہو جائے، اگر ارب ہزار بھی ہو جائے، پھر بھی میلاد النبی کی عید قربان ہے اس پر حل سوائے ابلیس کے جہاں میں سبھی کو خوشیاں منا رہے ہیں۔ یہ علامہ حافظ امام الدین ابن کثیر کی سیرت نبویہ اٹھا لو، جلد اول صفحہ نمبر 212 پہ لائے ہیں، اور اسی کو یون العصر میں ابن سید الناس نے نقل کیا ہے، جلد پہلی میں صفحہ نمبر 27 میں، ان ابلیس لعنہ اللہ رن اربع رنات رنت حین دعینا ورنت حین احبتا ورنت حین ولد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ کہتے ہیں ابلیس ملعون زندگی میں 4 مرتبہ رویا چیخو پکار کر کے۔ ایک مرتبہ اس وقت رویا جب اس پہ لعنتوں کا توق پہنایا گیا، ایک مرتبہ اس وقت رویا جب اس کو راندہ درگاہ کرا دیا گیا اور گرا دیا گیا، تیسری مرتبہ اس وقت رویا جب سرکار کی بدعت ہوئی۔ معلوم ہوا جن کے گھروں میں سب سے ماتم بچتی ہے 12 ربیع الاول کو، سرکار کی آمد پہ جن کی مسجدیں بند ہوتی ہیں، جن کی بتیاں جلتی ہوں بچ جاتی ہیں، ان کا کام مسلمانوں کا نہیں ہے، شیطانوں کا کام ہے۔ سوائے ابلیس کے جہاں میں سبھی تو خوشیاں منا رہے ہیں۔ رہ گئی اس حدیث کی بات جو میں سنانے لگا تھا آپ کو، اس سے پہلے میں ایک اور روایت پیش کرنا چاہتا ہوں۔ آقا کونین صلی اللہ علیہ وسلم نے خود صحابہ کے مجمع میں آ کے میلاد پڑھا، سبحان اللہ کون، اور یہ بھی حدیث میں آیا کہ سرکار کے صحابہ نے بھی تذکرے کیے ہیں میلاد۔ سنا دوں وہ حدیث، کتاب کا نام سنن نسائی، جلد اس کی دوم، صفحہ نمبر اس کا 310، راویوں کی تعداد 5۔ اخبارنا سوار بن عبداللہ قال وحدثنا مرحوم بن عبد اللذیذ عن نبی نعامہ وعن نبی عثمان النہدی وعن نبی سعید الخدری قال معاویت ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خرج على حلقة یعنی من اصحابہ قال ما اجلسکم قالوا جلسنا ندعو اللہ ونحمده على ما هدانا لدینہ وقد من علینا بک۔ یہ جملہ ہے جو طرفہ ڈالے آپ کو، قد من علینا بک، انہی بات ہے سبحان اللہ کہ اللہ ما اجلسکم الا ذالک قالوا اللہ ما اجلسنا الا ذالک قال اما عنی لم استخلفکم تہمتا لکم وانما آتانی جبرائیل فاخبرنی ان اللہ عز وجل یباہی بکم الملائکہ۔ حضرت ابو سعید خدری کہتے ہیں مجھے سنائی ہے جس نے وہ امیر معاویہ ہیں، مجھے آواز سے کہنا سبحان اللہ۔ معلوم ہے ابو سعید خدری کے بھی استاد بنے بیٹھے، میں کیسے سمجھاؤں آپ کو؟ اگر امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ثقافت میں، ان کی صداقت میں کوئی فرق ہوتا تو ابو سعید خدری ان سے حدیثیں سن کے آگے کیوں بیان کرتا؟ سمجھاؤں کیسے بات میں کھولنا نہیں چاہتا، وقت حضرت تک آگے میں نے بھی پہنچنا ہے ایک مقام پہ، سبحان اللہ کہیے نا۔ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے امام حسن نے بھی حدیث روایت کی ہے۔ حضرت امام حسن علی شیر خدا کے بیٹے بھی کہتے ہیں میں نے فلاں حدیث حضرت امیر معاویہ سے سنی۔ حضرت عبداللہ بن عباس نے بھی روایتیں کی، حضرت نعمان بن بشیر نے بھی روایتیں کی، حضرت ابو ہریرہ نے بھی روایتیں کی۔ ان سے پوچھو اگر امیر معاویہ کی صداقت میں کوئی فرق تھا، ان سے حدیثیں سن کے آگے بیان کیوں کرتے ہیں؟ اور میں کس کس کی بات آپ کو سناؤں؟ آج زمانے کے پیروں کے نظریے بگڑے نظر آتے ہیں مجھ کو، بڑے بڑے بگڑے دکھائی دیتے ہیں۔ اب مجدد الفسانی سے بڑا کون پیر ہے؟ اور خود آگے جا کر سید الاسیاد، فرد الافراد، قطب الاقطاب، مرجع الاوتاد، دافع الفساد، نافع البلاد، محبوب سبحانی، قطب ربانی، شہباز لامکانی، پیر پیراں، میر میراں، شاہ گیراں، ماہ گیراں، مرکز دائرہ قطبیت، مستر فیضان ولایت، مظہر انوار رسالت۔ غوث اعظم عبد القادر جیلانی فرماتے ہیں مجھے پتہ چل جائے اس راستے سے معاویہ کی سواری گزرے گی، کہتے خدا کی قسم پہلے ہی جا کے اس راستے
راستے میں ڈیرا جما لوں، اپنی دستار اتار کے زمین پہ رکھوں، امیر معاویہ کی سواری کے قدموں کو چھونے والی خاک میرے سر پہ پڑ جائے، میرے لیے شرف کا باعث ہوگا، اعزاز کا باعث ہوگا، جس کے لیے حضرت غوث اعظم نے آقا کونین صلی اللہ علیہ وسلم کی دو حدیثیں نقل کی امیر معاویہ کی شان میں مکتوبہ شریف میں، اور حضرت نیدل غزانی کہتے ہیں دونوں سکہ راویوں سے آئی، اللہم اجعلو ہادیا مہدیا بعد بہ الناس، اللہم علمہ الکتاب والحساب وقہ العذاب۔ سرکار نے دعا مانگی اللہ اس کو ہدایت یافتہ بنا، اس کو ہدایت دینے والا بنا، اس کو زمانے کے لیے ہدایت کا مرکز بنا۔ میں کہتا ہوں تیرے پیر نے تیرے لیے دعا کی ہو قبول ہو جائے، امیر معاویہ کے لیے آمنہ کے لال نے دعا کی ہو قبول نہ ہو۔ سرکار نے کیا اللہ اس کو حساب و کتاب سکھا، اس کو قرآن کے علم سے مالا مال فرما، اس کو دوزخ کی آگ سے بچا لے اس کو ہمیشہ۔ اور پھر وہ واقعہ بھی نقل کیا حضرت عبداللہ بن مبارک کی بارگاہ میں جو سوال کیا گیا، حضرت مجد الفسانی نے مکتوبات میں نقل کیا، کہتے ہیں حضرت عبداللہ بن مبارک سے کسی نے پوچھا امیر معاویہ افضل ہے یا حضرت عمر بن عبدالعزیز ہے؟ یہ عمر بن عبدالعزیز ہوئے جن کو سنن ابی داؤد حدیث کی کتاب ہے، اس کے اندر خلفائے راشدین چاروں کا ذکر کر کے پانچواں ان کا نام لکھا۔ خلفائے راشدین کی صف میں پانچویں نمبر پر امام ابو داؤد اپنی سنن میں لائے۔ حضرت عبداللہ بن مبارک جو امام بخاری کے استادوں کے استاد ہیں، امام اعظم ابو حنیفہ کے شاگرد ارشد ہیں، صوفیوں کا امام ہے، محدثوں کا امام ہے، علماء کا امام ہے۔ ان سے پوچھا گیا امیر معاویہ افضل ہے یا عمر بن عبدالعزیز؟ ماتھا ٹھنک گیا آپ کا۔ فرماتے تو نے امیر معاویہ کے ساتھ عمر بن عبدالعزیز کو کدھر ملا دیا؟ فرماتے خدا کی قسم عمر بن عبدالعزیز جیسے 10 ہوں، امیر معاویہ جس گھوڑے پہ بیٹھے اور گھوڑے کی ناک میں جو گرد و غبار آئے اس کا بھی مقابلہ نہیں کر سکتے۔ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت بکر ذرا کم سمجھتا ہوں، بات پھیل دی جاتی ہے، ملاد کا مسئلہ ادھر ہی نہ رہ جائے۔ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے صحابہ کا مجمع لگا تھا، اسی دوران آمنہ کے لال کی جلوہ گری ہو گئی۔ غور نہیں فرمایا آپ نے، کبھی جھولی پھیلا کے ادھر اپنے دل میں بھی لانا، کبھی سرکار کی جلوہ گری ادھر بھی ہو جائے۔ سنا ہے آپ ہر عاشق کے گھر تشریف لاتے، میرے گھر میں بھی ہو جائے چراغاں یا رسول اللہ، خدا کی قسم وہ آنے میں دیر نہیں لگاتے۔ طلب سچی ہونی چاہیے محمد عربی جلوہ گر ہو جائے۔ وہ نہیں دیکھتے اس کا رنگ کیسا ہے، نہیں دیکھتے اس کی برادری کون سی ہے، نہیں دیکھتے یہ کون سا بندہ ہے، وہ تو دل دیکھتے ہیں کیسا لے کے آیا بیٹھا۔ آج ہی سرکار کے میلاد کو یاد کر کے جب سوئے تو ضرور کہنا سرکار میں نے تو دل کا دروازہ کھولا ایک مرتبہ آیا۔ تو میں کہتا صحابہ کا مجمع لگا، سرکار کی جلوہ گری ہو گئی، ایسا ہوگا آنا سرکار کا۔ پروانوں کے ہجوم میں شمع فروزہ مسکرائے، اندلیبان شوق کی انجمن میں گلے راہ کھلے، ستاروں کے جرمٹ میں دولہ سج دج کے آئے، 14ویں رات کا چاند زمین پہ اترے۔ کس کی مثال دیں؟ خدا کی قسم ایسی مثال نہیں ملتی۔ اعلیٰ حضرت نے بھی کہہ دیا جو ہم بھی وہاں ہوتے، آکے گلشن قدموں سے لپٹ کے لیتے اتر، مگر کریں کیا نصیب میں تو یہ نامرادی کے دن لکھے تھے۔ بچا جو ان کے طلبوں کا دورن، بنا وہ جنت کا رنگ و روغن، جنہوں نے دولہ کی پائی اترن، وہ پھول گلزار نور کے تھے، وہی تو اب تک چھلک رہا ہے، وہی تو جوبن تبک رہا ہے، نہانے میں جو گرا تھا پانی کٹورے تاروں نے بھر لی۔ صحابہ کرام کے مجمع میں سرکار آئے، آتے ہی صحابہ سے پوچھا کیوں بیٹھے ہوئے، کیا مسئلہ ہے؟ ما اجلسکم، معلوم ہوا میلاد کی محفل زمانہ نبوی میں سجدی تھی۔ سرکار نے پوچھا کیوں بیٹھے ہو؟ صحابی کہتے سرکار دو کاموں کے لیے، پہلا یہ ہے کہ ہمارا سینہ اللہ نے اسلام کی دولت سے روشن کیا ہے، اسلام کی شمع جل گئی ہے ہمارے سینے میں، اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ کی حمد کرتے ہیں، اس کی بارگاہ میں دعائیں مانگتے ہیں۔ دوسرا مسئلہ یہ قد مننا، یہ جملہ یاد رہ جائے، لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا،
اللہ فرماتا اللہ نے احسان کیا ایمان والوں پر، ان میں سے نبی بھیجا۔ صحابی کہتے قد مننا علینا بک، آقا آپ کو بھیج کر رب نے جو احسان کیا ہے اس کا شکریہ ادا کرنے آئے ہیں، یعنی تیرا میلاد منانے آئے ہیں، شکر کرنے آئے ہیں۔ سرکار نے ہمیں قسم اٹھا کے اسی کام کے لیے آئے؟ صحابی کہتے آقا اللہ کی قسم اسی کام کے لیے آئے۔ میں نے کہا صحابی ہمارا کام بھی بنا گئے ہو ساتھی، تو لوگ کہتے کھانا کھانے آتے ہیں، ممبر جو ملتا ہے جی آ جاتے ہیں، پیسے جو ملتے ہیں جی آ جاتے ہیں۔ صحابی کہتے اللہ کی قسم سوائے اس کام کے کسی کام کے لیے نہیں آئے۔ سرکار نے مہر تصدیق لگائی، فرمایا میں نے قسم اٹھوائی، یہ نہ سمجھنا کہ تمہیں جھوٹا سمجھا، میں جو تمہیں خاص بات بتانا چاہتا ہوں وہ خاص بات یہ ہے انما آتانی جبرائیل فاخبرنی ان اللہ عز وجل یباہی بکم الملائکہ۔ ابھی جبرائیل آئے تھے، خبر دے کے گئے ہیں یہ جو تیرے دیوانوں نے محفل سجائی ہے اس پہ رب فرشتوں کے سامنے ناز بھی کرتا ہے، فخر بھی کرتا ہے۔ یہ صحابہ نے کیا ہے۔ اب سرکار کا بھی سنو، کتاب کا نام مشکات المصابی، صفحہ نمبر اس کا 513، راوی کا اسم گرامی ارباد بن ساریہ، جامع ترمذی کی روایت ابھی پڑھی ہے پیچھے، جو میں نے چھیڑی تھی بیان ابھی نہیں کی ہے، چہرے پہ مسکراہٹ آئے نا، ہم اپنا میری بھی نبض رک دی، میں نے آگے پہنچنا محفل میں، سفر بھی گھنٹے پورے کا ہے، لیکن میں چاہتا ہوں میلاد تھوڑا سا ہو ہی جائے۔ آقا کونین صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام کے جرمٹ میں آگے کیا کہتے ہیں؟ انی عند اللہ مکتوب خاتم النبیین وَإِنَّ آدم لَمُنْجَدِلٌ فِي دِينَتِهِ وَسَأُخْبِرُكُمْ بِأَوَّلِ أَمْرِي أَنَا دَعْوَةُ أَبِي إِبْرَاهِيمَ وَبَشَارَةُ عِيسَىٰ وَالرُّؤْيَا أُمِّيَّ الَّتِي رأت حين وضعتني قد خرج لها نور أضاء لها منه قصور الشام۔ میں حدیث پر سبحان اللہ سننا چاہتا ہوں، شعر پر کے نہیں، شعروں پر میں نہیں کہتا سبحان اللہ کو، آمینہ کے لال کا فرمان سنا کے کہتا ہوں سبحان اللہ، چہرے میں مسکراہٹ بھی لاؤ۔ کہتے میں اللہ کے نزدیک اس وقت خاتم النبیین لکھا جا چکا تھا، اس وقت جب حضرت آدم علیہ السلام کا خمیر گوندا جاتا تھا، گارا تیار ہوتا تھا۔ میں نے کہا مولویوں سے پوچھ لو، وہ کہتے نبی نہیں تھے۔ سرکار کہتے نبی نہیں، میں خاتم النبیین تھا۔ اور اس سے اوپر متصل جو حدیث لائے نا ساتھ ہی اوپر مشکات میں، جامع ترمذی میں بھی ہے، مسند احمد بن حنبل میں بھی ہے، امام بخاری کی تاریخ میں حضرت ابو ہریرہ کی روایت سے، حضرت ابو ہریرہ کہتے پوچھا گیا قالو متی وجبت لکن نبوت یا رسول اللہ، قالو جمع مذکر غیر قابلہ سے باؤ یا متحرک ما قبل مفتوح الف سے بدلا۔ یہ سارے یاد ہے نا آپ کو جتنے بیٹھے، ایک دو بندوں نے نہیں پوچھا، سارے آئے تھے پوچھنے سرکار، جن کے سامنے اعلان نبوت ہوا تھا 40 سال کی عمر میں، ان کو بھی معلوم تھا کہ اعلان اب کرتے بنے پہلے سے، پوچھ لو۔ میں نہیں سمجھا سکا، یہ غور نہیں بننا، اعلان ان کے سامنے ہوا تھا، جن میں رشتہ دار ہیں، عدیل و اقارب ہیں، وہ کہتے سرکار کب بنے ہو بتاؤ، اگر 40 سال میں بنے ہوتے تو کہتے نبی۔ سرکار نے فرمایا کنت نبیا وآدم بین الماء والطین، کنت نبیا وآدم بین الروح والجسد۔ اس وقت بھی نبی تھا جب حضرت آدم روح اور جسم کی کشمکش میں تھے، اس وقت بھی نبی تھا جب آدم پانی اور مٹی کی کشمکش میں تھے۔ میرے دل میں خیال گزرا کہ یہ متا، یہ وقت کے تعین کے لیے سوال ہوتا ہے، تو وقت کا تعین تب ہوتا ہے جب وقت ہو، مہینہ ہو، سال ہو، سن ہو، ہفتہ ہو، دن ہو، رات ہو، اتنے بج کے اتنے منٹ ہو، سیکنڈ ہو۔ تو اس کے جواب میں تو یوں کہنا جی اتنے بج کر اتنے منٹ پر اتنے وقت میں صبح یا شام ہوا، تو سرکار فرماتے فلاں وقت بھی تھا، فلاں وقت بھی تھا۔ میں نے کہا اس کا معنی کیسے سمجھے؟ ادھر سے جواب آیا، ارے وقت ہوتا ہے زمانے سے، زمانہ ہوتا ہے گردش لیل و نہار سے، گردش لیل و نہار ہوتی ہے چاند اور سورج کے آنے جانے سے، چاند اور سورج کا آنا جانا ہوتا ہے آسمان و زمین سے۔ جب
نہ ہو، سورج نہ ہو، چاند نہ ہو، وقت نہ ہو، زمانہ نہ ہو، تو کیا بتائیں کہ کب بنا تھا؟ اس لیے سرکار نے فرما دیا اس وقت بھی تھا، اس وقت بھی تھا۔ اور خیالی کے حاشیے میں مولا عبدالحکیم سیالکوٹی نے تو پورا ٹھپا لگایا ہے، ٹھپا لگایا ہے، بڑے بڑے سر جھکا دیے بڑے بڑے منطقیوں کے، خیالی نے۔ اور آپ مولا عبدالحکیم سیالکوٹی کا کلام بھی پڑھنا ہو تو کبھی کوئی منطقی عقل والا بندہ پڑھ سکتا ہے۔ یہ علم المیزان ہے، یہ اعلیٰ ہے جو خطاب الفطر سے بندے کو محفوظ رکھتا ہے۔ وہ بولتا ہے نبی ولو کان فی بطن امی، کہتے نبی کے بارے میں یہ نہ بولے بھئی کب بنا ہے، کہتے نبی نبی ہوتا ہے چاہے ماں کے پیٹ میں ہو چاہے ماں کی گود میں بیٹھا ہو، وہ نبی رہتا ہے۔ میں یہ عرض کر رہا تھا، سرکار نے فرمایا میں اللہ کے ہاں خاتم النبی لکھا جا چکا تھا، آؤ میں تعارف بتاؤں کیا ہے۔ فرماتے ہیں میں اپنے باپ ابراہیم کی دعا ہوں، اپنے بھائی عیسیٰ روح اللہ کی بشارت ہوں، اپنی ماں آمنہ کا وہ خواب ہوں جو انہوں نے مجھے جنم دیتے وقت دیکھا۔ اور پیدائش کا تذکرے کیا ہوتے ہیں، اور میں جو انہوں نے میری پیدائش کے وقت دیکھا وہ کیا تھا، ورنہ ان سے ایک نور ظاہر ہوا جس سے شام کے محلات بھی روشن ہو گئے۔ یہ سرکار نے اپنا میلاد آپ پڑھا ہے، تو یہی تذکرہ ہم میلاد میں کر۔ اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ دل میرا چاہتا تھا کہ میں گفتگو بڑھاؤں، میلاد پورا مکمل ہو جائے آج کی گفتگو میں کچھ، لیکن 10:30 بھی ہو گئے ہیں، میں نے بھی آگے پہنچنا ہے، اسی لیے دوران گفتگو کو غلطی سرزد ہو گئی ہو، آپ لوگوں سے بھی معافی چاہتا ہوں، اللہ سے بھی معافی چاہتا ہوں۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔